جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف الیکٹورل ڈیموکریسی ہیئر. پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. شی ہیز بین ریوارڈڈ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے, ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے, یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کیا کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے, راجا مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان, ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے بعد جب کہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے, جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا, کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا. اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز, فراڈس آف الیکشنز, جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. اور اس کے بعد الیکشن میں بہتری آئی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسیس میں ایک بھروسہ ہو گیا. مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے. یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور جتنا بھی جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو مکھیہ دھارا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ. تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ ملک کے لوگ جو دیش بھکت ہیں, جو نیشنلسٹ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی, قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکولر ملک بنایا. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی, انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا. میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کانسٹیٹیوشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے. جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کریں, کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. انہوں نے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے 370 ہٹایا, 35 سے ہٹایا, اسپیشل پوزیشن ہماری ختم کی, انڈین کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جموں کشمیر کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیا الیکشن میں کہ آپ کو پلاٹ ملے گا, ہم نے جموں کشمیر میں یہ کیا. اور آج جو جموں کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے, آج نہ صرف جموں کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے. اب فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں ایلیگیشنز لگتے ہیں, ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے, پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے, مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے,
उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें।